بچنے کا، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم ضرور سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک جو بھی فتنے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ عجیب نئے روزانہ پریشانیاں، فتنے، حالات ہم ایمان والوں پر آ رہے ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنے اسٹیٹس میں الیکشن تھا اور کہاں کن کی جیت ہوئی ہے، کون کامیاب ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ اس لیے بڑے نازک حالات ہیں، بڑے خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ایمان والوں کو بہت اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ آج جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور اسی طرح درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو، جتنا ہو سکتا ہے ہم درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنا کام کرتے رہیں، زبان پر ہمارے درود شریف ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم اتنا کہہ لیں تو یہ بھی درود میں شامل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے استغفار بہت زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تمام حالات کو درست کرنے کا ایک ذریعہ ہے استغفار۔ استغفار سے اللہ تعالی ہم سب کو امن و امان عطا کرے گا، ضمانت دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک امت استغفار کرتی رہے گی وہ امن و امان میں رہے گی، سلامتی میں رہے گی۔ اس لیے ہم سب کو اس وقت بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ حضرت نے ساری امت کے لیے پیغام بھیجا تھا، اس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ تمام مسلمان 300 مرتبہ روزانہ نستغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی گویا یہ مسلمان ساری امت کی طرف سے وہ گویا اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے ساری امت کی طرف سے۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں، اور ہم سب ایمان والے ہیں تو ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو ہم اختیار کریں گے، ان تقاضوں پر چلیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دشمنوں سے حفاظت کا انتظام کرے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر 100% یقین، بھروسہ، توکل، اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہر ایمان والے کو اس وقت اللہ کی ذات پر 100% یقین ہو، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ساری دنیا میں ایک پتا بھی اگر درخت سے گر رہا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس وقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ، اعتماد، امید ہو، توکل ہو، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اب حالات جو بھی آئیں گے، جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان کامل درجے کا ہو جاتا ہے، تو ایسا ایمان والا تمام حالات کا مقابلہ کرے گا۔ ہم حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرات صحابہ کا ایمان مکمل ہو گیا، اپنے ایمان کے اندر وہ مضبوط اور پختہ تھے۔ ہم نے حضرات صحابہ کی تاریخ پڑھی، ہزاروں حالات آئے،
سارے عرب کے کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو، حضرات صحابہ کو ختم کرنے کے لیے سب کے سب مدینے پر حملہ آور ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادات کا اہتمام کریں۔ عبادات کے اندر نماز ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ جتنے بھی گھر ہیں، گھر کا ہر بڑا چھوٹا اس پر ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ ابھی سنبھل جانے کا وقت ہے، سدھر جانے کا موقع ہے، غفلت میں رہنے کا، کاہلی میں، خواہشات کے پورا کرنے میں لگے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ اب ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ عبادات کا اہتمام، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، زکوٰۃ فرض ہیں تو زکوٰۃ دینے کا اہتمام، روزے فرض ہیں تو روزے رکھنے کا اہتمام، اور جو بھی حقوق واجب ہوتے ہیں، ماں باپ کے حق کو ادا کرنا، اولاد کے حق کو ادا کرنا، بیوی کے حق کو ادا کرنا، رشتہ داروں پڑوسیوں کے حق کو ادا کرنا، ان سب حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ معاملات کی صفائی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ معاملات کا کچا ہے۔ جھوٹ بولنا، بزنس میں جھوٹ بولنا، ڈنڈی مارنا، کمپنی میں کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے ایسے ہی بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہا ہے لیکن کام 6 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا کر رہا ہے، تو یہ بھی گویا ڈنڈی مار رہا ہے۔ معاملات کے اندر صفائی اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس لیے ہر تاجر، بزنس کرنے والا، مزدوری کرنے والا، کولی کرنے والا، کمپنی میں کام کرنے والا، سب پر ضروری ہے کہ معاملات کے اندر صفائی کو پیدا کریں۔ ہماری زبان سچی ہو، جو بھی بات کہیں سچی بات کہیں، نرم بات کہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہمارا رویہ اچھا ہو، عمدہ ہو، بہتر ہو، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہمارا اچھا ہو، لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچے ہماری زبان سے، ہماری بات سے، لوگوں کے دل چھلنی نہ ہو، ہم زخمی نہ کریں ہم اپنی باتوں سے۔ یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں۔ معاملات کی صفائی، اخلاق کو سنوارنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنی معاشرت کو درست کرنا، گھریلو زندگی، ہمارے گھر کے اندر گھر کا ماحول دینی ماحول ہو، ہمارا ہر بچہ دین سے واقف ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو اور دین کا علم ہو، نماز پڑھنا اس کو معلوم ہو، جانتا ہو، وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ معاشرت، گھریلو زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا ہے اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتوں کا اہتمام ہمارے اندر ہو۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آئے، کفار کی ایک جماعت آئی، ایک شہر سے ایک جماعت آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں، وہ ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، مونچھ انہوں نے بڑی بڑی رکھی تھی، چہروں پر داڑھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ ہم سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ تمہارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، حالانکہ وہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی نے ان سے اعراض کر لیا، ناگواری کا اظہار کیا۔ فرمایا، انہوں نے آنے والی جماعت نے کہا ہمارے آقا کا حکم ہے ہم داڑھی نہ رکھیں، مونچھ کو بڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے اس جماعت سے کہا سن لو، میرے آقا کا حکم ہے، میرے اللہ کا، میرے خدا کا حکم ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت سنتوں کا اہتمام، سنتوں پر چلنا، ہماری زندگی سنت کے طریقے پر ہو۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں جو اس وقت کے لیے ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔